صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک تین جملے اور سن لیجئے۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے۔ میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا، آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی۔ ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجئے، تناول فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے۔ ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے، اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔ 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔ اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں، 4 الفاظ ہیں چوٹی کے، وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں اس حدیث کا اختتام۔ ویسے حدیث بہت طویل ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہدانت یا بدانت گوہری۔ میں نے قرآن کے 3 مقامات سے 7 آیتیں سنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنا رہا ہوں۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل بہ اجر،
اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. اور آخری ٹکڑا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. جو اس کی طرف بلائے گا, اس قرآن کی طرف, کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو, اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی, جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے, اس قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو ہم پر کسی ادنا سے ادنا درجے میں, اس درجے میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے, اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے, اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں, یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ, اچھے اچھے عقلاء اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس قسم کی اوکلٹ چیزیں پڑھتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسہ نہیں, قرآن سے تعارف نہیں ہوا, اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا. اگر یہ ہو جائے کم سے کم, جیسے کہ کہا تھا انہوں نے, وہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں آخری, اب بعد القرآن, کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں لطف محسوس نہ ہو, جو چیز پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں, قرآن کے سمجھنے کے لیے. ظاہر بات ہے, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں, آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر, لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس ہے. سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن آپ کی بالٹی, پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن, گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے, میری جھولی چھوٹی ہے, کیا کروں؟ تو اگر آپ کا ظرف ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ اس میں اڈھیل لیں گے. ظرف ذہنی وسیع ہونا چاہیے, آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو, اور یہ وسعت ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے. آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا, فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا, منطق پڑھیے ذہن وسیع سے وسیع ہوگا, تیز ہوگا, شارپ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے, کس لیے؟ ظرف ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے, تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں. اگر یہ بات ہو جائے, اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا. اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے بانٹنے والے بن جاؤ. سب سے بڑی دولت یہ ہے, لہذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس دولت کو بانٹ رہا ہو. انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہو. یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق, یہ ہے سب سے بڑی سخاوت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.